یہ لوگ مسلمانوں کی طرح ایک خدا، قرآن، پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں اور ان کی زبان عربی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بہت بڑی تعداد اسرائیل کی فوج اور خفیہ ایجنسی موساد کا حصہ ہے۔ عربی بول چال کی وجہ سے یہ فلسطین اور عرب ممالک میں جاسوسی کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ سپر اردو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کی لبنانی سرحد کا ہرفش ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ایسی آبادی بستی ہے جن کے بہت سے مرد اس وقت اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر فلسطین کے ملٹری گروپ حماس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے جو دروز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ دروز 11ویں صدی میں مصر میں قائم فاطمید خلافت کے شیعہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جب اس وقت کے اسماعیلی فرقے کے امام اور فاطمی خلیفہ حاکم بن امر اللہ کو خدا کا مظہر اور امام مہدی قرار دیا تو اپنے اس عقیدے کی وجہ سے ان کو کافی تنقید اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جان بچانے کے لیے وہ لوگ قاہرہ سے بھاگ نکلے اور دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ آج یہ پہاڑی علاقے 3 ملکوں ترکیہ، شام اور لبنان میں تقسیم ہے۔ زیادہ تر دروزی انہی 3 ممالکوں میں آباد ہیں، لیکن ان کی ایک تعداد اسرائیل اور جورڈن میں بھی بستی ہے۔ دروز مسلمانوں کی طرح ایک خدا، قرآن اور پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، لیکن نماز، روزہ اور حج کو فرض نہیں سمجھتے۔ ان کے عقائد میں یہودیت، مسیحیت، یونانی فلسفے اور ہندو مت کے تصورات بھی شامل ہیں۔ دروز افراد اپنی زمین سے عقیدت کی حد تک وابستگی رکھتے ہیں اور اس زمین کے وفادار ہوتے ہیں جس پر وہ رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، عربوں میں واحد دروز ہی تھے جنہوں نے عرب اسرائیل جنگ میں بھی عربوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ دروز اسرائیلی آبادی کا 2% ہیں، لیکن ان کی اسرائیلی پارلیمنٹ میں واضح نمائندگی ہے۔ ہرفش گاؤں میں حماس کے حملوں کے بعد بنائے گئے شہری دفاع کے گروپ لیڈر کے مطابق اس گاؤں کی آبادی 7000 ہے، جس میں سے 80% اسرائیلی فوج، پولیس، انٹیلیجنس یا دیگر اداروں میں شامل ہیں اور قومی دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حماس اسرائیل کے اس جنگ میں اب تک دروزی کمیونٹی کے 40 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر وہ تھے جو اسرائیل کی فوج کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس علاقے کو تشال گاؤں کہا جاتا ہے، جو کہ ہیبرو زبان میں اسرائیلی فوج کے ساتھی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، دروز مشرق وسطی میں قائم ایک منفرد عقائد و نظریات کا حامل مذہبی فرقہ ہے جو 10ویں صدی میں وجود میں آیا۔ یہ ایک ایسا خفیہ ترین مذہب ہے جس کے بعض عقائد اسلام، بعض ہندو مت، جبکہ اکثریت اسماعیلی شیعہ فرقے سے اخذ ہوئے ہیں۔ ناظرین، دروز فرقہ مصر میں وجود میں آیا۔ الحاکم بن امر اللہ فاطمیوں کا 6واں خلیفہ اور اسماعیلیوں کا 16واں امام تھا۔ یہ شخص انتہائی عیاش، کذاب اور جاہل ترین حکمران تھا جو تاریخ کے مطابق نبوت کا 22واں جھوٹا دعوے دار بھی تھا۔ اس نے عیاشی اور بہرہ روی کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس نے اپنی حکومت میں اعلان کر رکھا تھا کہ دن کو سب سو جاؤ اور رات جاگ کر گزارو، اور اس لیے یہ اپنا دربار بھی رات کو لگایا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے کچھ درباری اور اس کے قریبی حلقے کے کئی لوگوں نے اپنے گمان میں اس عیاش ترین حکمران حاکم بن امر اللہ کو انسان کے بجائے خدا کا اوتار سمجھنا شروع کر دیا تھا اور معاذ اللہ شخص کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں یہ عیاش ترین حکمران حاکم بن امر اللہ قتل ہو گیا، جبکہ اس کے اس عقیدے کو باقاعدہ مذہب کا درجہ حمزہ بن علی بن احمد نامی اس کے ایک درباری نے دیا جو الحاکم کا قریبی دوست تھا۔ آنے والے سالوں میں جہاں عام لوگوں نے اس نئے مذہب کی شدید مخالفت اور مذمت کی، وہیں حاکم بن امر اللہ کے قریبی حلقہ میں دروزی مذہب کی مقبولیت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا گیا، اور یہی وہ فرقہ ہے جو اس وقت حماس اور اسرائیل جنگ میں بھی شامل ہے اور حماس اور فلسطین کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ناظرین اکرام، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔